کیا مستقبل پہلے سے لکھا جا چکا ہے؟ تو چلیے پیشین گوئی، طاقت اور عادات کی اس پراسرار زبان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید ہماری تقدیر کو بیان کرتی ہے۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک ایسی پیشین گوئی سے، ایک ایسی خبردار کرنے والی بات سے جس نے قدیم مصر کے سب سے طاقتور حکمران یعنی فرعون کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ اور یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں تھا، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں مستقبل کے علم نے بڑی بڑی سلطنتوں کے تخت ہلا دیے۔ تو ہوا یہ کہ فرعون کے نجومیوں نے اسے خبردار کیا، کہا کہ غلاموں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی پوری سلطنت کو تہو بالا کر دے گا۔ اب فرعون نے اس پیشین گوئی کو روکنے کے لیے انتہائی سخت اقدامات اٹھائے۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن بات کیا تھی؟ وہ تھی ان نجومیوں کی پیشین گوئی کی درستگی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس رات فرعون نے پابندیاں لگائیں نا، وہ بچہ اسی رات اسی وقت باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آ چکا تھا، یعنی ان کا اندازہ اتنا ٹھیک تھا۔ اب مصر سے نکل کر دنیا کے ایک دوسرے حصے میں چلتے ہیں۔ وہاں بھی بالکل ایسی ہی ایک پیشین گوئی کی گئی، اس بار ایک شہزادے کے بارے میں۔ کہا یہ گیا کہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اگر کبھی کسی بوڑھے آدمی کو یا کسی جنازے کو دیکھ لے تو بس اتنا غمگین ہو جائے گا کہ اپنی بادشاہت چھوڑ کر جنگل کی راہ لے لے گا۔ اس وجہ سے شہزادہ سدھارتھ کو ایک ایسے محل میں پالا گیا جہاں دنیا کے غموں کا سایہ تک نہ پہنچے۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا تھا، قسمت کو کون روک سکتا ہے؟ آخرکار انہوں نے حقیقت دیکھ لی اور اپنی بادشاہت کو خیر باد کہہ دیا۔ ایسی ہی ایک اور زبردست مثال فاتح امیر تیمور کی ہے۔ دہلی فتح کرنے سے پہلے اسے خبردار کیا گیا کہ فتح کے بعد ایک ایسی بیماری پھیلے گی جو اسے بھاگنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ اور اس جیسی تمام پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ تو ان سب واقعات کو دیکھ کر اب ہم ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو مستقبل کو جاننے کا علم ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مستقبل کا اس طرح کا علم حاصل کرنا منع ہے؟ کہاں ہے وہ لکیر جو ایمان اور اس قسم کی کوششوں کو الگ کرتی ہے؟ دیکھیں، یہاں پر ایک واضح فرق بتایا گیا ہے۔ ہر وہ علم جو انسان کو خدا سے دور لے جائے یا شرک کی طرف لے جائے وہ بالکل منع ہے، لیکن دوسری طرف خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات میں نشانیوں کو تلاش کرنا، ان پر غور و فکر کرنا، اس کی تو حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ جادو نہیں ہے تو وہ کون سا نظام ہے جس کے ذریعے ایسی پیشین گوئیاں کی جا سکتی ہیں؟ یہاں جو جواب پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے اعداد، اور یہیں سے تصور آتا ہے علم الاعداد یعنی نیومرولوجی کا۔ اب اس نظریے کے مطابق یہ کوئی قسمت کا حال بتانا یا جادو ٹونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا علم ہے جو اعداد اور دنیا کے واقعات کے درمیان جو ایک پوشیدہ، ایک الہامی تعلق ہے نا، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ خیال کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد تو مقدس کتابوں میں ملتی ہے، جہاں اشارتاً کہا گیا ہے کہ خدا نے ہر چیز کو ایک عددی ڈھانچے میں گھیر رکھا ہے یا شمار کر رکھا ہے۔ اور جیسا میں نے کہا، یہ کوئی الگ تھلگ تصور نہیں ہے۔ تاریخ کے بڑے بڑے عظیم مفکر جیسا کہ فیتھاگورس اور افلاطون وہ بھی یہی مانتے تھے۔ ان کے نزدیک اعداد ہی اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کی چابی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اہم نکتہ یہ ہے کہ اس پورے تصور کو، اس خیال کو دنیا اور لوگوں کو سمجھنے کے لیے استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا عملی طریقہ کیا ہے۔ پروفیسر عبداللہ بھٹی اس کا ایک عملی طریقہ بتاتے ہیں۔ پہلا قدم، لوگوں کو ان کی عام خصوصیات کی بنیاد پر گروہوں میں بانٹ لیں۔ مثال کے طور پر کاروباری لوگ، فنکار یا رومانوی مزاج کے لوگ۔ پھر دوسرا قدم، ہر گروہ کے لوگوں کی تاریخ پیدائش کا جائزہ لیں۔ اور تیسرا اور آخری قدم، ان میں جو اعداد بار بار آ رہے ہیں، جو مشترکہ نمونے ہیں، ان کو پہچانیں۔ اور اس تجزیے کے نتائج وہ حیران کن تھے۔ پتہ چلا کہ اس عددی تجزیے کی درستگی بالکل اتنی ہی ٹھیک تھی جتنی کہ نعمت اللہ شاہ ولی جیسے مشہور صوفیہ کی تاریخی پیشین گوئیوں میں نظر آتی ہے، وہی لوگ جو وقت سے پہلے مستقبل کو دیکھ لیتے تھے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، اس قسم کی بصیرت حاصل کرنے کا آخری مقصد کیا ہے؟ تو اس علم کا بنیادی مقصد صرف پیشین گوئی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے انسانی فلاح، یعنی لوگوں کی مدد کرنا،
تاکہ وہ اپنی قدرتی طاقتوں اور کمزوریوں کو سمجھ سکیں، زندگی کی مشکلوں میں ان کو رہنمائی ملے، ان کو پتہ چلے کہ کہاں خود کو بہتر بنانا ہے۔ آسان لفظوں میں، خدا کی دی ہوئی ان نشانیوں کو انسانی بہتری اور کامیابی کے لیے استعمال کرنا۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر یہ پوری کائنات واقعی عادات کی زبان میں لکھی گئی ہے، تو کسی کی اپنی زندگی میں کون سے پوشیدہ نمونے، کون سے راز چھپے ہو سکتے ہیں؟